پلاسٹک پولوشن میں کمی کرنی ہے. اس وقت ہمارے مرگلہ کے ٹریلز ہوں یا CDA کے احاطے ہوں، آدھے ہمارے وسائل فائر فائٹنگ پہ ہوتے ہیں، پھر دوسرے وسائل ہوتے ہیں کیا کرنے؟ لوگوں کا کچرا اٹھانے. کیونکہ کچرا جلتا ہے، کچرا ماحول کے لیے مضر ہے، کچرا صحت کے لیے مضر ہے جب وہ سڑکوں پہ ہوتا ہے. ہمارا پاپولیشن اتنا بڑھ رہا ہے، اور یہ پبلک سروسز میسیج ہیں، یہ ہاٹ پولیٹیکل پریس کانفرنس نہیں ہے، اس کے لیے بہت وقت ہے. لیکن یہ مسائل آپ کے لانگ ٹرم صحت اور آپ کے مستقبل سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے آج سے. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سال سے پاکستان جو کلائمیٹ چینج اور ماحولیاتی تبدیلی کے فرنٹ لائن میں ہے، ہندوستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ ہمیں. تو آپ سمجھ لیں پوری دنیا میں جو بھی ہوائیں چل رہی ہیں، جو بھی ہے، آپ کا جو بھی کنٹریبیوشن ہے، ہمیں اس کے لیے خود اپنی امداد خود کرنی ہوگی. اور اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے سوالات کریں، میں آپ کو تھوڑا سا بریف کر دوں کہ جو ہم نے فارسٹ رسک، یہ آگ کی وجہ کے حوالے سے جو طوفانی آگیں جیسے لگی ہیں، ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، اور پرائم منسٹر کو ٹاسک فورس کی رپورٹ چلی گئی ہے، چاروں صوبوں کو بھی چلی گئی ہے. ان کا کوآپریشن اور ان کی انگیجمنٹ بالکل مثالی اس وقت رہی ہے. فارسٹ رسک ایریاز ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں، ان کی بار بار فریکوینسی پر، اور ظاہر ہے جتنا احاطہ ان کا پھیلتا جا رہا ہے اسکیل پر. تو ہر صوبے کو ہائی، میڈیم اینڈ لو رسک کیٹیگریز بنانی پڑیں گی فارسٹ فائر کی، تاکہ ہم محدود وسائل کو اسٹریٹجکلی ایلوکیٹ کر سکیں. تو پہلے تو یہ ہونا ہے، اور اس میں ٹری ڈینسٹی، ہر قسم کے فیکٹرز انوالو ہیں. ہائی رسک ایریاز کو روز مانیٹرنگ ہونی ہوگی. جو مرگلاز میں بھی آپ دیکھیں گے آتے ہیں، بلوچستان کو بھی ہم نے آگاہ کر دیا ہے کہ ان کے ہاں بھی اب ظاہر ہے ہائی رسک ایریاز ہیں، خشکی کی وجہ سے، اور جو تیز ہوا چلتی ہے اس سے ایک جگہ بند کرتے ہیں تو دوسری جگہ فائر فائٹرز کو بھاگنا پڑتا ہے. اچھا، وہ ٹرین ایسی ہوتی ہے کہ وہ جو باؤزرز ہیں وہاں اکثر لے جا بھی نہیں سکتے. جب آپ چڑھائی پہ ہوتے ہیں تو باؤزر پہنچنا مشکل ہوتا ہے. اکثر و بیشتر میں نے ویڈیوز شیئر نہیں کیے ہیں، دل دہلانے والے ہیں. کس طرح وہ جھاڑیں لے کر، آ جائیے راجہ صاحب، جس طرح وہ جھاڑیں لے کر ختم کر رہے ہیں اسموک کو. کیونکہ اگر آپ دھوئیں کو نہیں ختم کریں گے وہ پھر جھلس پڑتا ہے، پھر نکل پڑتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہائی رسک ایریاز روز مانیٹرنگ ہوگی. ویجیلنس ٹیمز فارسٹ ڈپارٹمنٹس کو کہہ دیا گیا آپ بنائیں. جہاں جہاں ڈرونز استعمال ہو سکیں فارسٹ ہائی رسک ایریاز میں وہ ہونے ہیں. ان کی کافی ایک لمبی لسٹ فہرست ہے، میں ساری آپ کو نہیں بتاؤں گی، ہم شیئر کر لیں گے پریس ریلیز میں. لیکن نگہبان اور واچرز بھی بنا دیے گئے ہیں جو ہونے چاہیے. فارسٹ مینیوز بنے ہوئے ہیں، مگر ہمیں ان کو اناؤنسمنٹس بھی کروانے ہیں وہاں کی مساجد میں، لوکل مساجد میں اور سکولز میں، کہ یہ پریونٹیو میجرز لیں. کچرا نہیں چھوڑیں، درخت کاٹ کے خود وہاں جنگلات میں آپ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ آتش فشاں کر دیتے ہیں اپنی چوری چھپانے کے لیے. لوگ چھوٹی موٹی چوریاں ہیں، لیکن اگر ایسا کرنا ہے تو اس کے لیے اب سخت پینلٹیز ہوں گی. پینلٹیز پہلے بھی ہیں. جہاں کوئی کسی نگہبان نے دیکھا یا کسی بھی شہری نے دیکھا، آپ شیئر کریں فوراً. آپ بے شک ٹویٹر پہ ڈالیں، ہم پک اپ کر لیں گے، کوئی نہ کوئی پک اپ کر لے گا. متعلقہ جو محکمہ ہے وہ اس ایشو کو اٹھائے گا اور ایکشن لیا جائے گا. جہاں جہاں فائر کیمیکلز اور فائر ریٹارڈنٹ ایکوپمنٹ اویلیبل ہے اس کو یوز کیا گیا، اور ہر جگہ بتایا گیا کہ فائر لائنز یعنی بفر زونز بنانے ہیں. بنا دیا، کوئی ٹرینچ کھود دی، ان سے اس کی جو تیزی اور تندی ہے اس میں کمی ہوتی ہے. تو اس طرح کے کام یوز کیے جا رہے ہیں. وائرلیس سسٹمز یوز ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ سارے پریونٹیو میجر سارے صوبوں کو کہہ دیے گئے ہیں کہ آپ نے کرنا ہے. رسپانسز بھی ہم نے 112 اور وائلڈ لائف سٹاف کو کہا ہوا ہے کہ آپ لوگ سب الرٹ رہیں. ہم نے تو کنٹرول رومز بنا دیے ہیں، ہماری صوبوں سے استدعا ہے کہ آپ بھی ایسا کیجئے. اور جہاں جہاں خاص طور سے KP میں ٹمبر مافیا کا ایک ہے کردار رہا ہے تاریخی طور پر، اس کو بھی کم کیا جائے. جہاں جہاں NDMA اور PDMA کی ضرورت ہے، مسلح افواج کی ضرورت ہے، وہ ڈپلوائے کیے گئے ہیں.
اور بلوچستان میں تو سارے ریسورسز ایک وقت ہمارے ڈپلوائے ہوئے تھے، سارے این ڈی ایم اے کے بھی، اور میں نے منسٹری آف ڈیفنس کو بھی پھر مطلع کیا تھا کہ آپ کی بھی مدد درکار ہے، کیونکہ وہ 11 کلومیٹرز پر پھیل چکا تھا۔ اور اب صورتحال یہ ہو گئی کہ ہمیں پھر باؤزر پلین منگوانا پڑا۔ تو کاؤنٹر فائر اور شارٹ نوٹس وغیرہ یہ ایک مسئلہ ہے ہمارے لیے، سول ڈیفنس اور وائلڈ لائف سب اس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک میری نظر میں اب کلائمیٹ چینج، پوری ماحولیاتی جو نظام اس وقت ہے، جو بحرانی کیفیت ہے، یہ ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو بن گیا ہے جی، اور پوری حکومت اور ہمارے شہریوں کو اس پر اسی طرح ایکشن لینا ہوگا۔ آپ کسی کو دیکھیں کہ کچرا پھیلا رہے ہیں، آپ کسی کو دیکھیں کچرا جلا رہے ہیں، تو آپ ان کو نوٹس میں لائیں۔ آپ سب سٹیزنز ہیں اور آپ سب کی نوٹس میں یہ چیزیں رہنی چاہیے۔ جس ملک کے شہری اس بات کو نہیں مانیں گے، پانی نہیں بچائیں گے، آلودگی نہیں پھیلائیں گے، کچرا نہیں جلائیں گے، مطلب یہ سب چیزیں نہیں کریں گے، تبھی جا کے ہمیں کوئی سانس لینے کا وقت ملے گا کہ ہم بڑی بڑی پالیسیاں لائیں۔ درخت ضرور لگائے جا رہے ہیں ہم انرجی ٹرانزیشن کی طرح، لیکن یہ لمبے منصوبے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے جو آپ سب کلائمیٹ جرنلسٹ جانتے بھی ہیں، ایڈپٹیشن، اس کے حوالے سے ہم بہت زیادہ اقدامات لے رہے ہیں، اور اس وقت منسٹری میں پلاسٹکس کے حوالے سے بھی پالیسی بن رہی ہے، کیونکہ یہ آپ کا مستقبل کو، مجھے پتہ ہے یہ ایک لو کاسٹ ایشو ہے، تھیلے بھی بہت بری طرح ہماری صحت کے لیے مضر ہیں، اور 2050 تک میرے دوستوں، 2050 تک آپ کے سارے اوشنز میں، آپ کے سمندروں میں مچھلی اور اوشیانک حیاتیات سے زیادہ پلاسٹک ہوگی، مائکرو اور میکرو پلاسٹک۔ تو آپ سوچیں کہ یہ آپ کیسا مستقبل اور کیسا پلانٹ آپ اپنے بچوں کے لیے اور اپنے آپ کے لیے، نوجوان نسل کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ ہم تو پاکستان، تو میں ہر دفعہ ریپیٹ کروں گی، 2025 تک واٹر سکیرس ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں سوچنے کی ہیں۔ یہ پانی کی کمی بھی، جنگلات، ہر چیز جڑی ہوئی ہے۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اس وقت کیفیت، وہ قدرت میں ہر چیز، بائیو ڈائیورسٹی یعنی حیاتیات جو ہے قدرت کی، وہ جڑی ہوئی ہے۔ ایک چیز میں آپ خرابی کریں گے وہ دوسری پر اثر کرے گی، آپ ایک سپیشیز کو ماریں گے وہ دوسری پر بھی اثر کرے گی۔ تو اس طرح کا ایک لنکیج ہوتا ہے، اور ہمیں ایجوکیشن پھیلانا ہوگا۔ میں اس وقت کیوریکلم بھی دیکھ رہی ہوں بچوں کے لیے، لیکن نئی نسل پرابلم نہیں ہے، ہماری نسل ہے جی۔ نئی نسل کو پھر بھی کوئی ایک احساس ہے، اور کلائمیٹ ایکشن کے حوالے سے اور پالیسیز کے حوالے سے ہم نے انڈسٹری سے بھی بات کی ہے کہ انرجی ٹرانزیشن، پھر پیٹرولیم وغیرہ سب سے بات کریں گے۔ لیکن اس وقت پاکستان میں پالیسی میکنگ جو سائنس کی بنیاد پر ہو، اس کے کا ٹیکنیکل وسائل کا بھی فقدان ہے۔ میں نے خود پرائم منسٹر سے بات کی ہے کہ ہمیں اب اس طرح کے ٹیکنیکل وسائل کی بھی ضرورت ہے۔ معاملہ صرف پانی بچانے اور درخت لگانے کا نہیں ہے، لیکن پانی پاکستان کی سب سے بڑی کرائسس ہونے والی ہے، اور اس کے حوالے سے ہمیں، چاہے وہ اپنے دریا ہوں یا اپنے اوشنز ہوں، سمندر ہوں، ان سب کا خیال رکھنا ہے، اور حیاتیات کے حوالے سے ایک ہر طرف ہم نے آگاہی پھیلانی ہے۔ تو میں خود بھی ویڈیوز بنا رہی ہوں، میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ آپ بھی اپنے گھروں میں، اسکولوں میں، دفاتر میں، فیکٹریوں میں، کھیتوں میں خود سوچیں کہ پانی کا استعمال کس طرح ہوگا۔ ہم ہر سیکٹر کے حوالے سے آپ کو پھر بریفنگز دیں گے، جیسے جیسے ہماری ٹاسک فورسز ان کو ٹیکل کرتے جائیں، کیونکہ صوبوں کو آن بورڈ لینا بہت ضروری ہے۔ ظاہر ہے اسلام آباد پاکستان نہیں ہے، اور یہاں صفائی کا سٹینڈرڈ رکھنا بھی نسبتاً بہتر ہے، آسان ہے۔ تو بڑے بڑے میٹروپولیسز سب کو انوالو کرنا، اور آج انشاءاللہ کل ہم پرسوں تک سمری بھیج بھی دیں گے پرائم منسٹر کو کلائمیٹ کاؤنسل کے انعقاد کا، جو آج تک ملی نہیں ہے لیکن ہماری قانون کا حصہ ہے۔ اس میں چاروں صوبوں کے چیف منسٹرز، ان کی نمائندگی، پرائیویٹ سیکٹر کے ایکسپرٹس بھی ہوتے ہیں، اور بہت ساری متعلقہ منسٹریز انکلوڈنگ فائنانس، فارن افیئرز، کیونکہ ملک کے باہر کلائمیٹ ڈپلومیسی بہت ضروری ہے، جہاں کاربن ٹیکس کی ایک رجیم بنتی ہے، کاربن فائنانس کی ایک رجیم بنتی ہے، اس کا بھی فریم ورک فی الحال نہیں ہے اس منسٹری میں۔
اور ہمیں کم از کم 6 مہینے بنانے میں لگیں گے، کیونکہ انسٹیٹیوشنل فریم ورکس کو اتنا ٹائم لگتا ہے انٹرنیشنلی، اور یہ سارے کام کرنے کے ہیں. آپ سب کی کوآپریشن بالکل درکار ہے. اور ہمارے ساتھ فارسٹ مینجمنٹ کے بھی راجہ صاحب ہیں، اگر کوئی سوال ہیں فارسٹ فائرز کے حوالے سے تو وہ بھی ہم آپ کے لے سکتے ہیں. اب نادر، جیسے آپ نے بات کی جنگلات میں آگ لگنے کی، تو یہ مسئلہ جو ہے وہ صرف اسلام آباد کا نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوچستان میں لگی خیبر پختونخوا میں بھی آگ کا یہ واقعہ پیش آیا تھا. جب صوبوں میں یہ معاملہ ہو تو صوبے ہیلپ لیس نظر آتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں 6 روز کے بعد جا کے انہوں نے جہاز منگوایا باہر سے. تو آپ نہیں سمجھتی کہ 10 روز کے بعد 10 روز کے بعد آپ نہیں سمجھتی کہ کلائمیٹ کاؤنسل جو ہے اس کا اجلاس ہونا چاہیے، صوبوں کو دعوت دینی چاہیے اور ایک جامع پالیسی ہو جو اس تمام جو چیلنجز ہیں اس سے نمٹا جائے؟ تو صوبوں کو دعوت دینے جا رہے ہیں آپ؟ جی، وہ سمری انشاءاللہ پرسوں تک چلی جائے گی. جودت صاحب، آج ہم نے پھر سے بلا کے فائنلائز کیا ہے، سمری چلی جائے گی کلائمیٹ کاؤنسل میں. ہر صوبے کا، آزاد کشمیر کا بھی اور اپنا گلگت بلتستان کا بھی پوری بھرپور شمولیت ہوگی. ٹاسک فورسز میں بھی میں پھر آپ سے کہوں گی کہ سب حاضر ہوتے ہیں، چاہے زوم پہ، اور اے جے کے اور کے پی تو لاسٹ ٹائم خود بھی آئے تھے، اور گلگت بلتستان آج بھی آئے تھے. سب بہت انوالو ہیں اور ان کی کاوشوں کو بھی میں سلام پیش کرتی ہوں. ہمیں ظاہر صوبوں سے ایکشن کی امید ہے، لیکن ہم نے ان کے لیے کیپیسٹی کے حوالے سے جو ہم یہاں سے کر سکتے ہیں، فارسٹ فائرز کیونکہ اس وقت مینڈیٹ پہ تھے، ہیٹ ویو پہ تو ہم نے سب کو ایڈوائز کر دیا، وہ پریس کانفرنس بھی ہو گئی تھی، اس پر بھی بہت کام ہوا، اور سب نے ساروں کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹس نے ایکشن لیا اور جانوں کا ضیاع نہیں ہوا اس دفعہ. لیکن اب فارسٹ فائرز، اور اب ہم موو کر رہے ہیں انڈس کی طرف. یہ ہمیں ایٹ لیسٹ 3 مہینے ہم اس پہ آکوپائی صوبوں کی پھر سے ہم ویوز لیں گے. کلائمیٹ کاؤنسل میں تو ایک بہت ہائی لیول ہوتا ہے، ایک وہ بھی ایکسرسائز ہونی ہے، اور ہم بھی کنسلٹیٹیو ایکسرسائز کرائیں گے. ہمارے افسران اور جو بھی ہمارے ساتھ ڈونرز جیسے یونائٹڈ نیشنز انوالو ہیں، وہ بھی ان کے آفیشلز جائیں گے. ہر لیول پر ہمیں اونرشپ چاہیے ہوگی کہ ہم جو اس وقت آلودگی ہمارے دریا میں ڈالی جا رہی ہے، اور دریا کے ذریعے آپ کے سمندر میں آتی ہے، وہ اس کو کم کرنا، ان کے خلاف پینلٹیز لینا، ہم پریس کر رہے ہیں کہ یہ ضروری ہے. چاہے وہ کراچی ہو، چاہے وہ لاہور ہو، چاہے وہ جو بھی کنال سسٹم ہو. دنیا کا سب سے بڑا مین میڈ اریگیشن سسٹم ہے جی پنجاب میں، دنیا کا، انگریز بنا گیا، تو وہ بھی اس میں آپریشنل ہوں گی. ہم سب کو آن بورڈ لے رہے ہیں، اور سب کی کوآپریشن نہ صرف ہم دیکھ رہے ہیں، یقینی ہے، بس ان کو تھوڑا ٹائم لے رہا ہے. فوڈ سیکیورٹی والے بھی منسٹریز مستقل ہمارے ساتھ ہیں. واٹر میں آج تو خورشید شاہ خود آئے تھے منسٹر، تو اس سے اونرشپ ہوتی ہے. اور ہم انشاءاللہ ہر وقت جب بھی ٹاسک فورس کی میٹنگ ہوگی آپ کو اس کا آگاہ کریں گے کہ کیا کیا پروگریس ہوئی ہے، کس طرح ہمیں سٹیزنز کو بھی ہم انڈس والے چیز کو، انڈس ریچارج انڈس، لیونگ انڈس کو ہم ایک موومنٹ بنائیں گے. یہ پروجیکٹ نہیں ہوگا جی. اس موومنٹ کی جب شروعات ہوگی ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے، چاہے ہم سٹیزنز ہوں یا منسٹرز ہوں. بتائیے. اور فاروق ملک صاحب ایک بول دیا جس طرح آپ نے خود کہا کہ جو اس میں جرائم پیشہ افراد جو ہیں وہ بھی ملوث ہوتے ہیں جی، ان کے خلاف اب تک کی کوئی کارروائی ہوئی ہے؟ کس قسم کی آپ کو اس حوالے سے نمبر تو یہ ہر سال ایسا ہوتا ہے، کیوں نہیں گرنے شروع ہونے سے پہلے آپ اسٹیک ہولڈر سے میٹنگ کیا کریں جس میں تمام لوگ شامل ہوں تاکہ اس کو بیماری جو چوری بیماری بھی ہے اس کو بھی روکا جا سکے اور آپ کو بھی روکا جا سکے؟ دیکھیے، چوری والی بیماری کے حوالے سے تو سارا پینل کوڈ اور کرمنل پروسیجر کوڈ ہمارے سامنے، یہ پہیہ ہمیں پھر سے ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نوٹس لینا ہے. ایک وہ ماڈل کی بات چلی تھی نا جس نے بے حسی دکھائی کہ پیچھے جنگلات جل رہے ہیں پاکستان کی، اور پاکستان کے کیپٹل کے، اور وہ سامنے ماڈلنگ کرا رہی ہیں. آپ گلیمرائز کر رہے ہیں، آپ اس انسیڈنٹ کو گلیمرائز کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ تنقید کا نشانہ بنائیں. آپ امداد نہیں کر سکتے تو اس کو گلیمرائز تو نہ کریں، نوجوان نسل کو غلط پیغام تو نہ دیں کہ یہ کوئی اچھا عمل ہے.